الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ فضل و کرم اللہ کا بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی خواہش کو قربان کر دیتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اسے دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ابو قتادہ اور ابو الدحمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دیہات میں رہنے والے ایک صحابی کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، حدیث نمبر ہے 23,074 23074، اور اس کے محققین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح مسلم کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس صحابی نے بتایا، اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ، کہ تم اگر کوئی چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ چیز عطا فرمائے گا جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہوگی۔ مشہور الفاظ میں جو حدیث مروی ہے وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جو لفظ ہم نے بیان کیا وہ صحیح ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ حدیث 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ ہے لن تدع شیئا، کہ آپ کچھ بھی چھوڑتے ہیں اللہ کی خاطر، کچھ بھی آپ چھوڑتے ہیں، تو چھوڑنا، جو بھی چیز انسان چھوڑ دے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، کسی نے کوئی ملازمت چھوڑ دی، کسی نے اپنی کوئی خواہش چھوڑ دی، کسی نے اپنی کوئی حرکت چھوڑ دی، کہیں کوئی اقدام کرنا چھوڑ دیا، کہیں پیچھے ہٹنا چھوڑ دیا، تو کچھ بھی جو اس نے چھوڑا ہے، کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس میں للہ، کہ اللہ کی خاطر چھوڑا ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی جانب اشارہ کیا کہ وہ اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہے، کسی بادشاہ کے ڈر سے نہیں، کسی انسان سے حیا کرتے ہوئے نہیں، یا اس چیز کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے کرنے کی طاقت ہی نہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ رہی، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ دوسرا کوئی سبب بنا۔ تو اگر دوسرا کوئی سبب بنا تو ظاہر ہے کہ اسے یہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ اگر اللہ کی خاطر چھوڑا ہے تبھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تیسرا جملہ ہے اس میں ابدلہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر بدل کر عطا فرمائے گا، اس کے لیے ایسی چیز عطا فرمائے گا جو اس کے لیے اس چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر ہوگی۔ اس میں اللہ نے بدلہ بیان کیا ہے، جو شرط لگائی گئی ہے اس کا بدلہ بیان کیا ہے، کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اگر کسی نے دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دی جو اسے پسند خاطر تھی،
جو اسے محبوب تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض اسے عطا فرمائے گا، اس سے بہتر عطا فرمائے گا، چاہے اسی چھوڑی ہوئی چیز کے جنس سے وہ چیز ہوگی، جس طرح کی چیز چھوڑی ہے، حرام کمائی چھوڑی ہے تو حلال کمائی اس سے بہتر عطا فرمائے گا مثلاً، یا اپنی خواہش اس نے ترک کی ہے تو اس سے بہتر اس خواہش کی تکمیل کا اللہ ذریعہ عطا فرمائے گا۔ تو کبھی اسی جنس کا بدل عطا فرمائے گا اور کبھی اس جنس سے ہٹ کر کسی اور چیز کا بدل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو اسے انسیت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت جو اسے حاصل ہوگی، جو دل کا سکون و اطمینان اسے حاصل ہوگا، جو انشراح صدر اور دل کی تنگی جو اس کی ختم ہوگی، بلکہ اس میں انشراح ہوگا، کشادگی ہوگی، دنیا اور آخرت میں جو اس کے لیے سکون اور چین اور لذت میسر آئے گی، وہ چیزیں بھی اس کا بدل ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو یہ دعا کرنے کی ہدایت دی ہے کہ وہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت بھی عطا فرماتا ہے۔ قتادہ سدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی حرام عمل کی قدرت حاصل ہو گئی، حرام عمل کرنے کی طاقت مل گئی، اور پھر اس نے اس حرام کاری کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں اسے اس کا عوض عطا فرمائے گا، اسے اس کا متبادل عطا فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث دیکھیے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی، یعنی حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس پر وہ برائی نہ لکھو یہاں تک کہ کر ڈالے، اور جب وہ برائی کر ڈالے تو جتنی برائی کی ہے اتنا ہی لکھو، اور اگر وہ میری خاطر میرے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھو، اور اگر وہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور ابھی کر نہ سکا ہو تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو پھر اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اپنے بندے کے ساتھ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 7501 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 128 نمبر پر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس کی مثالیں دیکھتے جائیں تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس دنیا میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی خاطر کچھ چھوڑا تو اللہ نے انہیں بدلے میں کیا عطا فرمایا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں سے ایک مثال اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صاد میں تذکرہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے بہت پسند تھے، اور ان گھوڑوں کی محبت میں ایک دن ایسا ہوا کہ گھوڑوں کو دوڑانے میں، گھوڑوں کو چلانے میں، گھوڑوں کی دیکھ ریکھ میں لگے رہے، یہاں تک کہ صلاۃ عصر فوت ہو گئی، سورج ڈوب گیا صلاۃ عصر ادا کرنے سے پہلے۔ انہیں اس کا بڑا دکھ ہوا، انہوں نے حکم دیا کہ ان سارے گھوڑوں کو واپس لایا جائے، اور اس کے بعد تاکہ آئندہ مجھ سے ایسی کوتاہی سرزد نہ ہو، گھوڑوں کی محبت میں ایسا ہوا اس لیے سارے گھوڑوں کی گردن مار دی جائے۔ تو اللہ کی خاطر انہوں نے ایسا کیا، ان کی شریعت میں جائز تھا،
آج ہمارے لیے مال کی بربادی جائز نہیں ہے، تو اگر کوئی ہمارا مال ہے اور اس مال کی وجہ سے ہم سے کوئی غفلت ہو گئی ہے تو اس ہم مال کو برباد نہیں کریں گے، اس سے دوری اختیار کریں گے اس طریقے سے جس سے کہ ہم اللہ کی اطاعت پہ آ جائیں اور نافرمانی سے بچ سکیں، لیکن مال کو ضائع کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تو جب انہوں نے اللہ کی خاطر ان گھوڑوں کو قربان کر دیا جس سے انہیں بڑی محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے عوض میں ہواؤں کو ان کا محکوم بنا دیا۔ ہوائیں ان کے حکم کے مطابق جہاں چاہتے تھے لے کے جاتی تھیں۔ چنانچہ آپ ان آیات کو پڑھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیسے ذکر کیا ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ نے اس پورے قصے کا بڑی تفصیل سے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے گھوڑے قربان کر دیے اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل کرنے والے ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوائیں عطا کر دیں کہ یہ تمہاری سواری ہیں، جہاں جانا چاہو ہواؤں کو حکم دو وہ تمہیں لے کے جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اسی دنیا میں عطا فرمایا، اور آخرت میں اللہ نے جو اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے، انبیاء اور رسول کے لیے، فرما برداروں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے تو اس کا کیا کہنا۔ دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جب انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں انہیں دنیا کا حاکم بنا دیا، دنیا کی قیادت انہیں عطا فرما دی۔ کسریٰ اور قیصر کے خزانے ان کے قبضے میں آئے، اور بادشاہ اور بڑے بڑے جابر ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے، سب ان کے سامنے سرنگوں تھے۔ اور آخرت میں اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان شکر گزاروں کے لیے، اس کا کیا کہنا۔ ان ساری نعمتوں کے پانے کے باوجود یہ ہمیشہ شاکر رہے، تواضع اختیار کیا اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا۔ چنانچہ آپ قرآن پاک میں اللہ کا یہ وعدہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم رہا ہے، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم ایک اور مثال لے کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی مثال، کہ یوسف علیہ السلام نے جب بدکاری چھوڑ دی اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں وزیر مالیات بنا دیا، اور زمین کے خزانوں پہ کیسے انہیں تصرف ادا کرنے کا حق دے دیا، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچایا۔ تو اس کی تفصیلات آپ قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں سورہ یوسف میں، کہ کیسے اللہ نے انہیں عزت بخشی کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر برائی کو چھوڑ دیا تھا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج کی مجلس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔